ابن عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے مجھے خبر دی بازنطین حکمران ہرقل نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا تھا جب وہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ شام، فلسطین، لبنان اور آرڈن میں اس وقت تجارت کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے کفار سے صلح کر لی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی یروشلم میں ہرقل کے پاس گئے۔ ہرقل نے انہیں دربار میں بلایا اور اس کے ارد گرد رومی کے تمام بزرگ تھے۔ اس نے اپنے مترجم کو بلایا جس نے ہرقل کے سوال کا ترجمہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم میں سے کون اس شخص سے قریبی تعلق رکھتا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کرو۔ ابو سفیان نے مزید کہا کہ ہرقل نے اپنے مترجم سے کہا کہ میرے ساتھیوں سے کہو کہ وہ مجھ سے اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو وہ میرے اصحاب مجھ سے اختلاف کریں۔ ابو سفیان نے مزید کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اپنے ساتھیوں کے جھوٹا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ نہ کہتا۔ اس نے مجھ سے نبی کے بارے میں پہلا سوال کیا تھا، تم نے اس کی خاندانی حیثیت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ ہم میں سے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرقل نے مزید پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی ایسا یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا رئیس غریب اس کی پیروی کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، فقیر ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے پیروکار کم ہوتے جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، وہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اس کے مذہب کو قبول کرنے والوں میں سے کوئی ناراض ہو کر دین کو چھوڑ دیتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا تم نے اس کے دعویٰ نبی ہونے سے پہلے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا وہ اپنے وعدوں کو توڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کرے گا، مجھے اس کے علاوہ اس کے خلاف کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے جواب دیا، کبھی وہ فتح یاب ہوا اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ اللہ اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کی عبادت نہ کرو، اور ان تمام باتوں کو ترک کر دو جو ہمارے اسلاف نے کہی تھیں، اور نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامن رہنے کا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے مترجم سے کہا کہ وہ مجھے درج ذیل بات پہنچا دے۔ میں نے اب سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو اپنے جواب دیا کہ ان کا تعلق نہایت شریف خاندان سے ہے۔ درحقیقت تمام رسول اپنے اپنے لوگوں کے درمیان شریف خاندانوں سے آتے ہیں۔ میں نے اب سے سوال کیا کہ کیا اب میں سے کسی اور نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اب کا جواب نفی میں تھا۔ اگر جواب اس بات میں ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص پچھلے آدمی کے قول پر عمل کر رہا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ اب کا جواب نفی میں تھا، اور اگر اس بات میں ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص اپنی آبائی سلطنت واپس لینا چاہتا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ کیا ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اب کا جواب نفی میں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جو شخص دوسروں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے پھر اب سے پوچھا کہ امیر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب؟ اپنے جواب دیا کہ اس کے پیچھے فقیر ہی تھے، اور درحقیقت تمام رسولوں کی پیروی اسی طبقے نے کی ہے۔ پھر میں نے اب سے پوچھا کہ اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اپنے جواب دیا کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور درحقیقت یہی ایمان کا طریقہ ہے یہاں تک کہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ میں نے اب سے مزید پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنا دین قبول کرنے کے بعد ناراض ہو کر اپنے دین کو ترک کر دیا ہو؟ اب کا جواب نفی میں تھا، اور درحقیقت یہی ایمان کی نشانی ہے جب اس کی لذت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ان میں پوری طرح گھل مل جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی خیانت کی ہے؟ اپنے نفی میں جواب دیا، اور اسی طرح رسولوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ پھر میں نے اب سے پوچھا کہ اس نے آپ کو کیا حکم دیا؟ اپنے جواب دیا کہ اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا،
اور بتوں کی پرستش سے منع کیا اور نماز پڑھنے سچ بولنے اور پاکدامن رہنے کا حکم دیا۔ اگر تم نے جو کہا وہ سچ ہے تو وہ بہت جلد میرے قدموں کے نیچے اس جگہ پر قبضہ کر لے گا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں اس تک ضرور پہنچ سکتا تو میں فوراً اس سے ملنے جاؤں گا، اور اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو اس کے پاؤں ضرور دھوتا۔ ہرقل نے اس کے بعد اللہ کے نبی کا خط طلب کیا، جسے دھا نے بصرہ کے گورنر کو پہنچایا، جس نے اسے پڑھنے کے لیے ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ خط کے مندرجات کچھ یوں تھے: اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے، یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے ہے، بازنطین حکمران ہرقل کے لیے سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ مزید میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو محفوظ رہو گے، اور اللہ آپ کا اجر دگنا کر دے گا، اور اگر تم اسلام کی اس دعوت کو جھٹلاؤ گے تو تم گناہ کے مرتکب ہوگے۔ ابو سفیان نے مزید کہا کہ جب ہرقل اپنی تقریر ختم کر چکا تھا اور خط پڑھ چکا تھا تو شاہی دربار میں ایک بڑا شور مچ گیا تھا، چنانچہ ہمیں دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اس قدر نمایاں ہو گیا ہے کہ بنی الاصفر کے بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس سے ڈرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل قریب میں فاتح ہوں گے، یہاں تک کہ میں اسلام قبول کر لوں، یعنی اللہ نے مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما دی۔ ابن اللنطور یروشلم کا گورنر تھا اور ہرقل شام کے عیسائیوں کا سربراہ تھا۔ ابن اللنطور بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہرقل یروشلم تشریف فرما تھے، صبح کو غمگین حالت میں اٹھے۔ اس کے کچھ پادریوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اداس کیوں ہے۔ ہرقلس ایک پیش گوئی کرنے والا اور نجومی تھا۔ اس نے جواب دیا کہ رات کو جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا سردار ظاہر ہوا اور فاتح بن گیا۔ کس قسم کے لوگ ختنہ کرواتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی ختنہ نہیں کرتا، اس لیے آپ کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بس ملک میں موجود ہر یہودی کو قتل کرنے کا حکم جاری کریں۔ جب وہ اس پر بحث کر رہے تھے کہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے ہرقل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچانے کے لیے ایک قاصد لایا گیا۔ یہ خبر سن کر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جا کر دیکھیں کہ غسان کے قاصد کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر ہرقل سے کہا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے عربوں کے بارے میں پوچھا۔ قاصد نے جواب دیا، عرب بھی ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ عربوں کی بادشاہت ظاہر ہو گئی ہے۔ ہرقل نے پھر روم میں اپنے دوست کو خط لکھا جو علم میں ہرقل جیسا ہی اچھا تھا۔ ہرقل اس کے بعد حمص کی طرف روانہ ہوا، شام کا ایک قصبہ، اور وہیں رہا یہاں تک کہ اسے اپنے دوست کے خط کا جواب موصول ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کے نبی ہونے کے بارے میں ان کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ اس پر ہرقل نے بازنطینیوں کے تمام سربراہان کو حمص میں اپنے محل میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ جمع ہوئے تو اس نے اپنے محل کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا، پھر باہر نکلا اور کہا، اے بازنطینیوں، اگر کامیابی آپ کی خواہش ہے اور اگر آپ صحیح رہنمائی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی سلطنت قائم رہے تو اس نبی کی بیعت کرو، یعنی اسلام قبول کرو۔ ہرقل کے خیالات سن کر لوگ نجروں کی طرح محل کے دروازوں کی طرف بھاگے، لیکن دروازے بند پائے۔ ہرقلس کو اسلام سے ان کی نفرت کا احساس ہوا، اور جب وہ ان کے اسلام قبول کرنے کی امید کھو بیٹھا تو اس نے حکم دیا کہ انہیں حاضرین میں واپس لایا جائے۔ وہ واپس آئے تو اس نے کہا، جو پہلے ہی کہا تھا وہ صرف آپ کے یقین کی مضبوطی کو جانچنے کے لیے تھا، اور میں نے اسے دیکھا۔ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہ ہرقل کی کہانی اور اس کے ایمان کے سلسلے کا اختتام تھا۔